ما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور فرمایا کہ مردار مت کھاؤ، یعنی وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے ہوئے، وہ خود بخود مر گیا ہے، اس کو کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اچھا یہاں پہ پہلے بات سمجھ لیں، پھر اس آیت کی سمجھ آئے گی آپ کو۔ جانور ذبح کرنے کا حکم مسلمانوں کو جب دیا گیا تو کافروں نے کہا کہ یہ مسلمان بھی عجیب ہیں کہ اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہیں اور اپنے مارے ہوئے کو حلال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ الٹی الٹی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تاکہ وہ تم مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے مسلمانوں ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اب ان کی بات میں بظاہر تو وزن لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مارے ہوئے کو حرام کہنا اور اپنے مارے ہوئے کو حلال کہنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی ریزن مسلمان کو پتہ ہے، اور آج کل تو سائنسدان ہر بات جو ہے لے کے اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو اس کا بھی سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر وہ خون طبعی موت کی وجہ سے جانور کے اندر ہی سڑ جائے، گل جائے اس کا جسم اس کی وجہ سے، اور اس گوشت کو کھایا جائے، تو پھر وہ انسان کے جسم میں جا کے بیماریاں بناتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو ذبح کر کے اس کے اندر سے وہ بہنے والا خون جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور جو جراثیم ہوتے ہیں ان سے پاک ہو جاتا ہے جانور، تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تکبیر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذبح بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس کو بھی اللہ ہی مار رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ چھری کے نیچے نہیں پہنچ سکتا۔ تو لیکن مشرک جو تھے وہ ظاہری بات کو دیکھ کے اسی کو لے کے بیٹھ جاتے اور مذاق بناتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہیں اور اپنے مارے ہوئے کو حلال کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ان کو یہ سکھاتا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اوپر بتایا گیا تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ وقف کی ہوئی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، ان کو کھاؤ، ان کی غیر اللہ کی حرمتوں کو توڑو۔ اب یہاں پہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں ان سے رکنے کا کہا گیا ہے، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ان میں سر مردار بھی ہے، مردار کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اب یہاں پہ مردہ اور زندہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جیسے مردار کھانا تمہارے لیے حرام ہے، مردار تم نہیں کھا سکتے، مردار تم پہ حرام ہے، اور جو خود ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ حلال ہے، ایسے ہی ایک انسان بھی ہوتا ہے، ایک مردہ ہوتا ہے، ایک زندہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردہ فرمایا ہے کافر اور مشرک کو، اور زندہ فرمایا ہے موحد اور مسلمان کو، کہ جو مسلمان ہے وہ زندہ ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مردار جو ہے جو کافر ہے وہ اس طرح سے مردہ ہے کہ اس کا ایمان، مسلمان کو جو ایمان اپنے آخرت دکھاتا ہے وہ کافر کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یعنی جیسے مردہ اپنی حصیں چھوڑ دیتا ہے، اپنی حصیں کھو بیٹھتا ہے، سمجھ، فہم اور دیکھنا سننا ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے، ساری حصیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح کافر کے اندر یہ حصیں نہیں ہوتی، اس کو آخرت کے بارے میں سنی ہوئی بات جو ہے سمجھ نہیں آتی، آخرت کے بارے میں بات یعنی جو ایمان بالغیب ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا،
اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کی عقل میں نہیں پڑتا. تو اس طرح وہ مردوں کی طرح ہے، اور جو مومن ہے اس کا ایمان اس کو زندہ کرتا ہے. اور مومن جو ہے اس کا جنت میں داخلہ لازم ہے، اور جہنم اس پہ حرام ہے. اور جو کافر ہے اس کا جنت میں داخلہ جو ہے حرام ہے، اور جہنم اس کے لیے لازمی ہے. جہنم اس کا پکا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردار کی اور حلال کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. زندہ کیسے کیا؟ یعنی وہ کافر تھا، ہم نے اس کو توحید دی، اس کو ہم نے اس کی حصیں عطا فرمائی، اس کو شعور بخشا. وہ اب سمجھ سکتا ہے ہر بات کو. اس کو جو بھی قرآن میں باتیں ہو رہی ہیں اب اس کو سمجھ آ رہی ہیں. ایمان لانے کے بعد قرآن کی باتیں سمجھ آ سکتی ہیں نا، کافر کو تو نہیں سمجھ آ سکتی یہ باتیں. تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردہ کو زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورن، اور ہم نے اس کے لیے توحید کی روشنی بنائی. یمشی بھی فی الناس، وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص جس کو ہم نے زندہ کر دیا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ابھی تک کفر و شرک کی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح کافروں کے اعمال ان کے لیے سجا دیے گئے ہیں جو وہ کرتے ہیں. ہر کافر، ہر مشرک یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے اور وہ سیدھے راستے پہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافر سرداروں سے جو ہے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر دور میں ہی سرداروں کو ہی اس بستی کا مجرم بنایا ہے. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں. اور وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، حالانکہ وہ چالیں، وہ فریب لوگوں کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جیسے پیچھے فرعون کو مجرم بنایا، قارون کو مجرم بنایا، شداد کو مجرم بنایا، نمرود کو مجرم بنایا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو لہب اور ابو جہل جو سردار تھے ان کو مجرم بنایا، کافر اور مشرک بنایا، تاکہ وہ اپنے خلاف جو ہے زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو پھنسائیں. جب کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ظلم، جو زیادتی میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے اندر میں خود پھنس رہا ہوں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، یہ ایک سرکل کی طرح ہے. آج کسی اور کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ سرکل جب گھومے گا، وہ جب دائرہ چلے گا تو تمہارے اوپر بھی وہ نقطہ آئے گا، اور تم بھی اس ظلم کے، اس گناہ کے اندر پھنسو گے. وہ جو تم نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کا شکار تم بھی ہوگے. تو یہی بات ہے یہاں پہ بھی کہ جو یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں در حقیقت یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ جتنا زیادہ دوسروں کو ستائیں گے اتنا اپنے اعمال نامے کو بڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہر دور میں ہوا کہ مجرم جو تھے، سردار جو تھے وہ مجرم ہوا کرتے تھے، بڑے لوگ جو تھے وہ مجرم ہوا کرتے تھے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور ان سے شکوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار مکہ سے. جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے ان آیات پر جب تک ہماری طرف بھی وحی نہیں آتی. اور ان کو سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک یتیم اور مسکین اور ایک غریب بچہ جس کا باپ نہیں تھا، جس کا دادا اس کے بچپن میں فوت ہو گیا، جس کے والدہ فوت ہو گئیں اور غربت میں اس نے زندگی گزاری، ایسے انسان پہ وحی آ گئی. اللہ نے ایسے بندے کو چن لیا